یہ انٹرویو صرف تعلیمی اور معلوماتی مقصد کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کسی بھی ہنسا، نفرت یا تعصب کی حمایت نہیں کرتا۔ یہاں پیش کیے گئے خیالات مہمان کے اپنے ہیں، چینل ان سے ضروری نہیں کہ اتفاق رکھے۔ ہلو، نمسکار، آداب، ست سری اکال اور السلام علیکم۔ میں ہوں محمد احمد کاظمی، لے کر آیا ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم آپ کے روبرو۔ دنیا کی سیاست کو سمجھنا اپنے آپ میں بہت مشکل ہو جاتا ہے ایسے وقت میں جب انپریڈکٹیبل قسم کے لوگ اونچی کرسیوں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ تقریباً ایسا ہی ہوا ہے جب سے ڈونلڈ ٹرمپ کی سرکار امریکہ میں آئی ہے، اور وہ ہر دن کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی ملک کو نئی تکلیف میں، نئی جنگ میں، نئے حالات میں ڈالنے کا کام کر رہے ہیں۔ اس وقت جو بہت بڑی خبر ہے وہ یہ کہ ایران میں جو پروٹیسٹ کا سلسلہ شروع ہوا تھا، مہنگائی اور ڈالر کی مہنگے ہونے کی وجہ سے اور وہاں کی کرنسی گرنے کی وجہ سے، وہ سرکار کے خلاف جو پروٹیسٹ ہو گئے اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے ان کی ہمت افزائی ہونے لگی، اس کے بعد کی صورتحال ایران میں ذرا بہت ہی وولیٹائل سی ہو گئی۔ اس کے علاوہ وینیزویلا ہم نے دیکھا ہے کیا حال ہے، ابھی تک پتہ نہیں کہ کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ کہاں کہاں کیا کیا، تو یہ بہت ہی عجیب سی صورتحال ہے۔ اس سب کو سمجھنے کے لیے میرے ساتھ خاص مہمان ہیں، سینئر جرنلسٹ شیخ منظور صاحب، جنہوں نے دنیا بہت نزدیک سے دیکھی ہے، ان ملکوں میں گئے ہیں، حالات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، مسلسل خبروں پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ شیخ منظور صاحب، ویلکم ہے آپ کو۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کو آپ وقت دے دیتے ہیں، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ کیا کچھ ہے ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد سے آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں، حالات کس طرح سے ہیں، یہ تیزی کیوں آ گئی، کیا کچھ ہے ابھی؟ آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیے، یہ جب سے ایرانی ریولوشن آیا ہے، امریکہ اور اس کے الائز کے لیے، خاص کر اس میں اسرائیل بھی شامل ہے، ایران ان کے لیے کھٹکتا ہے، اور وہ کسی بھی طریقے سے اس رجیم کو، یہ جو سسٹم نیا ریولوشن آیا ہے وہاں پر اسلامک ریولوشن، اس کو ختم کرنے کے پیچھے ہے۔ اور اس میں پہلے بھی ماضی میں بھی کئی کوششیں کی گئی کہ اس رجیم کو ختم کیا جائے۔ اگر آپ نے دیکھا 40-45 سال کا یہ جو دور رہا ہے، ایرانین رجیم اور جو وہاں کی اسپرچول ہیڈ ہے یا ان کا جو سسٹم ہے، اس کو ختم کرنے کے بارہا کوششیں کی گئی۔ کئی سائنٹسٹوں کو مارا گیا، بڑے بڑے پارلیمنٹیرینز کو مارا گیا، جہاں تک کہ ہر طرف یہی ہے ان کا فوکس ہے کس طریقے سے یہ حکومت ختم ہو جائے گی وہاں پر۔ اور وہ اس کو جو بھی وہاں پر ایلیمنٹس ہے، اینٹی گورنمنٹ ایلیمنٹس ہے، ان کو ہر قسم کا مدد دے رہے ہیں، ان کو فائنانشل ہیلپ دے رہے ہیں، ہر ایک سپورٹ دے رہے ہیں، تاکہ اس رجیم کے خلاف وہ اپنا جو ہے اس کے خلاف جو ہے مہم تیز ہو جائے گی۔ لیکن بارہا ابھی تک 45 ایئرز میں جو بھی کوشش ہوئی ہے وہ ناکام رہی ہے۔ اب جب سے ٹرمپ آیا ہے، یہ نہیں کہ اس نے اوپنلی اس وقت بھی کہا کہ ایران رجیم کو میں ختم کر دے پر تلا ہوا ہوں، اور یہی وجہ ہے جب ایران اسرائیل وار چلا تو اس نے اوپنلی اس میں ٹارگٹ بھی کیے، اس کے نیوکلیئر فیسلٹیز یا ان کے جو میزائل سائٹس ہیں ان کو ٹارگٹ کی بھی کوشش کی۔ جب انہیں پتہ چلا کہ یہ آسانی سے ختم نہیں ہوگا تو سیز فائر کی بات کی۔ اب دیکھیے اس میں وہ کیا کہتا ہے، اس میں انہوں نے اوپنلی جو پلاٹ سیم ہے، پلاٹ کی یعنی کہ اس کو امپلیمنٹیشن کی نوعیت بدل دی ہے۔ اس وقت بھی انہوں نے کہا وار کے دوران بھی ہم شاہ کے لڑکے کو انسٹال کرنا چاہتے ہیں وہاں پر، اس وقت بھی وہی ہے۔ لیکن ایک چیز میں ہمیشہ، یہ شاید پہلے بھی میں نے کہا ہے، ایران کے سسٹم میں کہیں نہ کہیں کچھ فلاز ہے۔ فلاز یہ ہے کہ آپ نے دیکھا جب ایران اسرائیل وار چلا تو 8 سے 10 سینئر جنرلز مارے گئے۔ اس کے علاوہ یہ بھی نیوز آئی کہ اس وقت بھی اسرائیل اور امریکہ یہ کوشش کر رہا تھا کہ آیت اللہ خامنائی کو بھی ٹارگٹ بنایا جائے۔ کچھ رپورٹس میں یہ بھی کہا کہ 2-3 منٹ پہلے وہ اس جگہ سے نکل گیا، لوگ وہاں اس کی بھی مخبری ہوئی تھی۔ یہ جو ہے یہ آج کل نہیں، یہ پچھلے 10-12 سال سے چل رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں سسٹم میں پینیٹریٹ کیے ہیں وہ لوگ،
उनको वीड आउट करने की जरूरत है, सिक्योरिटी सिस्टम को टाइटन करने की जरूरत है। अगर आप देखें हैं प्रेसिडेंट का जो बयान है, उसने कहा कि फॉरेन एलिमेंट्स दाखिल हुए हैं। एक बड़े मुल्क में, जो इतना ह्यूज मुल्क है, जिसके पास अपने हथियार है, मिसाइल टेक्नोलॉजी है, यहाँ तक कि न्यूक्लियर फैसिलिटी भी है और बड़ी फौज है, अगर वहां पर फॉरेन एलिमेंट्स दाखिल हुए, ये तशवीश की बात है। और उन्होंने कहा उन्होंने आर्म्स एम्यूनिशन भी लाया, गड़बड़ी में भी उनका रोल रहा है। ये बहुत अहम अलमिया है, उसको एड्रेस करने की अशद जरूरी है। हालांकि मुझे लगा कि जब ईरान इजराइल वार हुआ, उसके बाद बहुत सारे जो एलिमेंट्स जो विद इन सिस्टम में जो पेनिट्रेट हुए थे, उनको खत्म करने की कोशिश की गई है, किसी हद तक वीड आउट भी किया गया है। लेकिन बारहा कहीं ना कहीं से इनको फाइनेंस मिलते हैं, उनको इन्वेस्टिगेट, वो लोगों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो अलाकार बनते हैं, उसको इस पर गहरी नजर रखने की जरूरत है। इनको सिस्टम को ऐसा टाइट बनाना चाहे, फूल प्रूफ बनाना चाहे, जहां उनकी गुंजाइश नहीं है। और वो कुछ ना कुछ हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 साल पहले इस एक लड़की का को किया कि उस हिजाब के मामले में, फिर इकोनॉमिक सिस्टम पर ये तीसरा प्रोटेस्ट है। और ये भी जरूरी है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि कुछ न कुछ जो राहत लोगों को बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक सैंक्शन पिछले 45 ईयर से लगे हैं, उनको किसी न किसी तरीके से राहत दी जाए। अगर देखा जाए, ईरानियन जो है ऑयल, वो बहुत सारे कंट्रीज को, जैसे चीन उनका मेजर बायर है, या बहुत सारे दूसरे कंट्रीज भी बायर है, उनको एक अच्छा सा खासा अमाउंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देने के लिए भी मखसूस करना चाहिए, ताकि लोगों में जो उनके जो डे टू डे लाइफ में जो मुश्किलात है, दुश्वारियां हैं, उनको दूर किया जाए। लेकिन ये भी एक और चीज जो मुझे कल से लग रहा है, एक तरफ ट्रंप ने कहा कि हम नेगोशिएशन के लिए तैयार है और हमें ईरान से रिक्वेस्ट मिली है नेगोशिएशन के लिए, और दूसरी तरफ मिस्टर अरागची ने भी कहा हम नेगोशिएशन के लिए भी तैयार है, और इन केस नेगोशिएशन ने हम वार के लिए भी तैयारियां। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया है, ये ईरान का इंटरनल मैटर है, इसमें जो है, इसमें कौन सी नेगोशिएशन वो यूरोप या अमेरिका या इसके अलाइज के साथ करेंगे? इस नेगोशिएशन इसको तो आउटराइटली या रिजेक्ट करना चाहे, क्योंकि जो भी मसाइल है, डोमेस्टिक मसाइल है, ईरान के लोगों को अपने तौर पर इसे हल करने की जरूरत है। और ये वहां से तकरीबन 10,000 किलोमीटर से ये कहता है मैं इनके लिए लड़ूंगा। इतने लोग मारे गए, इराक में मारे गए, अफगानिस्तान में मारे गए, लीबिया में मारे गए, या सीरिया में मारे गए, उनके बात ही नहीं करता है कोई। वो भी तो थे ना, वो भी उनके बारे में, चूंकि अफगानिस्तान में खुद मुलव्वस थे, 10 लाख लोग मर गए, तो उसकी कोई परवाह भी नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये चीजें जो है बहुत टफ क्वेश्चन है, और ये क्लैरिफाई करना चाहिए कि ईरानियन गवर्नमेंट को अगर वो नेगोशिएट करना चाहते हैं, क्या नेगोशिएट करना चाहते हैं वो यूएस के साथ। अगर वो न्यूक्लियर डील के बारे में है वो सही है, लेकिन अगर वो डोमेस्टिक मसाइल के बारे में, उनको नहीं करना चाहिए ये। और जो उससे बेहतर है कि जो अपने लोग हैं उनके साथ ही मसाइल को एड्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि एक बार अब कल से जो है, जो गवर्नमेंट के हक में भी बड़ी बड़ी रैलियां हुई है, ये भी एक है, और उसके बाद थोड़ा बहुत इसमें ठहराव आया है। लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज है ईरानियन गवर्नमेंट के लिए। इसको एक बार नहीं, ये बार बार, ये 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, कहीं ना कहीं की डिफरेंट फॉरम्स में ये उभरता रहता है। इस मसले को एड्रेस करे, ताकि फॉरेन इंटरफेरेंस खत्म हो जाए। ये जरूरी है इसकी स्टेबिलिटी के लिए।
आपने देखा कितने जो न्यूक्लियर साइंटिस्टों को निशाना बनाया गया, और बड़े बड़े नाम उनमें से है। यही जो इस्माइल हानिया वहां था, बैठा था तेहरान में, उसको टारगेट कैसे बनाया गया। ये जो है इन एलिमेंट्स को वीड आउट करने की बहुत अशद जरूरी है। आवाज नहीं आ रही है। जी शेख साहब, आपने दो तीन बातें बहुत अहम कही। एक तो ये कि दुश्मन के वहां खुफिया एजेंट हैं अंदर, उनको खत्म करने की बहुत जरूरत है। उसके अलावा आपने बॉर्डर की सिक्योरिटी का भी जिक्र किया कि दूसरे मुल्कों से कैसे लोग आपके यहाँ आ गए जबकि आपके पास इतनी बड़ी फौज है, और यह कि अवाम को राहत दी जानी चाहिए, और अमेरिका बात किस चीज की करेगा। तो मैं जहां तक समझाऊं वो ये कि बातचीत, जो आपने बाद में कह भी दिया कि न्यूक्लियर इशू पर ठीक है बात हो तो हो, दाखिली मामलात पर बात नहीं कर सकते। अच्छा, मैं अब नहीं करनी चाहिए, अब समझना चाहता हूं, आप इतने लंबे अरसे से देख रहे हैं, आपने बहुत नजदीक से देखा है, मुल्कों की सरकारों को काम करते हुए देखा है कि कैसे सरकारें काम करती हैं। इतनी शदीद पाबंदियां कि दुनिया भर में अरबों डॉलर रुका हुआ है जो ईरान पहुंच नहीं रहा। हमारे यहां भारत में भी है, बहुत से मुल्कों में है। इन तमाम पाबंदियों के बावजूद वो चला रहे हैं अपनी सरकार को। अब जाहिर है जो मुश्किलात हैं वो उसको सरकार भी कह रही है कि मुश्किलात आपकी जेन्युइन है, हम उनको एड्रेस जरूर करेंगे और कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इतनी पाबंदियों के बावजूद सरकार और क्या कुछ कर सकती है, क्या करे? देखिए मैं पहले से ही ये कह रहा था कि ये इसी रिजीम की ये हिम्मत है कि वो सस्टेन कर गया इन पाबंदियों के बावजूद, इसमें कोई दो राय तो नहीं है। लेकिन साथ ही साथ उन्हें ये भी देखना है, जैसे गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट लोगों की होती है। अगर ईरानियन इनकलाब आया वो लोगों की वजह से आया, लोगों ने उस रिजीम को, जो बड़ी पावरफुल रिजीम थे जिसकी पैटर्नाइजेशन हो रही थी अमेरिका से लेकर यूरोप तक और सारी दुनिया में हो रही थी, उसको उखाड़ फेंका, लोगों ने किया। लोगों का भी ये जरूरी है, उनके जो बेसिक मसाइल है, ये है विद इन शू स्ट्रिंग बजट है आपके पास, ये नहीं कि आपके पास यानी कि इतने ज़खायर है, इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज है ताकि उनके जो सारे मुराद, जो लेकिन बेसिक जो है उनके जो कहते हैं रोटी कपड़ा जो है, इस पर एड्रेस करने की इकोनॉमिक टीम जो है, इकोनॉमिस्ट है, उनसे सलाह मशवरा करके किसी न किसी तरीके से इस मसले को एड्रेस किया जाए ताकि उनको भी कहीं ना कहीं बेसिक राहत। अब देखिए एक रियाल जो है, पता नहीं ये जो $1 है कितने रियाल्स उसमें है, कुछ लोग कहते हैं लाखों में है। तो ये एक चीज है, उसको काम करने की जरूरत। ये मुझे एहसास है कि इन प्रेजेंट कंडीशंस में वो कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें, ये जो है उनके बड़ी लिमिटेशंस है। लेकिन कहीं ना कहीं वो ऑयल का जो है सप्लाई भी वो एक्सपोर्ट भी करते हैं कुछ लोगों से। इंडिया के साथ जब महादा चल रहा था उसमें बार्टर सिस्टम चल रहा था, वो यहाँ से कुछ उनको गुड्स देते थे इंडिया फॉरम और वहां से ऑयल दे, लेकिन बाद में जो सैंक्शंस लगे और इस वजह से जो पाबंदी, इसी तरह चाइना या दूसरे कंट्रीज को जो ये दे रहे हैं उसको, उससे कुछ ना कुछ उनको राहत की तरफ भी उसका डिवोट करना चाहिए, एक पोर्शन ऑफ जो इनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, ताकि लोगों को भी लगे कि ये गवर्नमेंट उनके मसाइल को हल करने में बड़ी संजीदा है। उनको बताए कि हमारे ये जो कंडीशंस हैं, हमारे ये कॉन्स्ट्रेंट्स है, उसको दूर करने की जरूरत है हमें। लेकिन विद इन दोज जो है रिसोर्स, लिमिटेड रिसोर्सेज, अगर इसका एक पोर्शन उनके पर भी इन्वेस्ट किया जाए, उन पर खर्च किया जाए, तो लोगों को लगे और लोगों से कम्युनिकेट करे कि हमारे ये हालात है, इन कंडीशंस में हम आपको ये कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं करते। आप बियर, आपने 45 साल बियर किया और थोड़ी देर, मैं समझता हूं मेरे जहन में ये सवाल आ रहा था, एक तरफ तो दुश्मन हर तरफ से यानी जंग की हालत बनाए हुए है, और उसको, उस हुकूमत को हथियारों पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर
اس پر بھی بہت کچھ خرچ کرنا. اس کے درمیان رہتے ہوئے کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ ایک طرف خرچہ بڑھا ہوا ہے، جو ڈیفنس بجٹ ظاہر ہے رکھنا ہے، ٹھیک ٹھاک رکھنا ہے، ادھر پابندیاں، اس کے بیچ میں پورا ملک چلانا اپنے آپ میں ایک بڑا چیلنج تو ہے. یہ تو میں پہلے سے کہتا ہوں، لیکن یہ ہمیشہ میں کہتا ہوں، وہ جو ہے نا وہ عوام پاور کا سر چشمہ ہے. بالکل بالکل. جو اس وقت سپورٹ دے رہے ہیں ان کنڈیشنز میں بھی، جو کل لوگ ہزاروں کی تعداد میں حکومت کے سپورٹ میں آئے، وہ دیکھنا چاہے نا. وہ ان کو یہ احساس ہے کہ ہمیں کنڈیشن خراب ہے، لیکن وہ نکلے اس کے برعکس بھی، وہ نکلے ان کے سپورٹ میں، تاکہ جو وہاں جو دشمن کی طرف سے جو وہ کوشش کی جا رہی ہے ڈسلائج، تاکہ اس کو ان کے ایفرٹس کو زائل کیا جائے. لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ ہمیں دیکھنا ہے ود ان دس سسٹم جو بھی کنڈیشنز ہے، کس حد تک وہ ان کو تھوڑی سی راحت دے، تھوڑی سی راحت، اور تھوڑا بہت جو وہاں پر کسی قسم کے جو ہے ان کو اس طریقے سے لگے کہ they are genuinely concerned about our problems. وہ کنیکٹیوٹی رہنی چاہیے. بالکل بالکل یقینی طور پر وہاں کی عوام کو یہ یقین ہو کہ حکومت ان کے معاملات میں سنجیدہ ہے اور وہ جتنی ممکن کوشش ہے وہ کر رہی ہے. اچھا، میں اب چلنا چاہتا ہوں ٹرمپ کی سیاست کی طرف. وینیزویلا میں ایک پریزیڈنٹ کو، الیکٹڈ پریزیڈنٹ کو اٹھا کر کے لے کر کے چلے گئے، جیل میں لے جا کر کے ڈال دیا. کیوبا پہ دھمکی ہے، کس کس پر دھمکی ہے. ایران میں بھی انہیں حکومت بدلنی ہے، ان کا مقصد ہے. تو اور یہ جو ایک جسے بہت ہی لفظ تھوڑا سا سخت ہے، لیکن یہ عجیب پاگل پن جو ہے کہ پوری دنیا کو صرف میں چلاؤں گا یا صرف امریکہ چلائے گا، اس پاگل پن سے کوئی نجات کا راستہ کہیں سے نظر آتا ہے آپ کو؟ امیڈیٹلی کچھ نہیں ہے. یہ ہم نے دیکھا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. انہوں نے وینیزویلا کا، انہوں نے پچھلے 1989 میں پاناما کے پریزیڈنٹ کو بھی اٹھایا. انہوں نے چلی میں بھی وہاں کے جو پریزیڈنٹ کو وہ جب اس کے خلاف کیا تو وہ گولی مار کر وہ بھی ہلاک ہوا. انہوں نے کیوبا کا رائسز کیے. انہوں نے صدام حسین کو نکالا اس وجہ سے، اس کو کہا کہ کیمیکل ویپنز آپ کے ہاں ہے، تو اس کو، حالانکہ وہ غلط ثابت ہوا. انہوں نے لیبیا میں کیا. کون ہے اب نے دیکھا اتنا وینیزویلا ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری اس پر حملہ کیا، اور آج اپنے آپ کو کل کہا ہے ایکٹنگ پریزیڈنٹ آف وینیزویلا، یہ کہا. اور آج یہ جو رپورٹ ہے سیکرٹری آف اسٹیٹ کو اس کے معاملات کو دیکھنے کا حکم دیا ہے. کسی کنٹری نے کنڈمنیشن کی، لفظی طور پر 20-19 کی فرق ہے. کسی نے کہا وی اسٹرانگلی کنڈم، کسی نے کہا یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ڈیموکریسی کی پاسداری ہونی ہے. کس میں طاقت ہے؟ اب یہ گرین لینڈ پر کہا، یہاں اس کے الائز ہے، وہ کہتے ہیں ہم نہیں کرنے دیں گے. آپ دیکھیں جب یہ اکڑ گیا، کیونکہ اس کو پوچھنے والا نہیں ہے، اس کو وہ جو کہتے ہیں نا اسٹرائک وین دی آئرن از ہاٹ، اس کو لگ رہا ہے یہی ٹائم ہے، چونکہ اس کی ابھی تک مونوپولی ہے، اجارہ داری ہے، اس کا یہ بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتا ہے کہ چاہے وہ گرین لینڈ پر کر رہا، اور ایران اس کے ٹارگٹ میں، اور کسی کی طاقت ہی نہیں ہے. حالانکہ کل ایران کے فارن منسٹر نے جرمنی، فرانس، برٹن کے سفیروں سے بھی ملاقات کی. آپ نے دیکھا جب نیوکلیئر ڈیل اس نے سکریپ کی، اس وقت یورپین یونین اور انہوں نے دوسرے کنٹریز نے کہا نہیں ہم اپنے ایران کے ساتھ تعلقات رکھیں. کیا ہوا؟ ایک بھی پھر انہوں نے ہی کنڈیشن شروع کی. یہ سارے ایک چٹے بٹے کے لوگ ہیں، ایک کوئی زیادہ ایگریسو ہے، دوسرا پولائٹلی کہتا ہے، اور دونوں کا یہ مقصد ہے کہ اگر رجیم ہٹے کوئی بھی اس پر کنڈمنیشن نہیں کرے گا. یہی ان کے معاملات ہے، ایدر مائی وے اور ہائی وے. میرا آدمی رہے وہاں پر. وہی کہہ رہا ہے، اگر اس نے کیوبا کو دھمکی دی کل کہ سنبھل جاؤ. یہاں جو ہے اتنی بڑی کنٹری ہے انڈیا، اس کے خلاف بھی یہ کہتا ہے، اتنی چیزیں کہتا ہے، میں 500% لگاؤں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا. کس کس کو اس نے نہیں چھوڑا. اچھا شیخ صاحب، کل ایک ویڈیو سامنے آئی ایران کے ودیش منترالے سے، فورن منسٹری سے، جہاں یورپ کے 3-4 ملکوں کے سفیروں کو بلا کر کے وہ
وہ ویڈیوز دکھائیں جس میں انہوں نے ثبوت دکھائے کہ یہ ہیں آپ کے سپورٹڈ لوگ اور لوگ ہمارے ملک میں یہ سب کر رہے ہیں، اور اس وقت کچھ میڈیا کے لوگوں کو یعنی موجود رکھا گیا۔ آپ نے کبھی کسی ملک کی فورن منسٹری کے ذریعے اس طرح سے اپنے ملک میں ایمبیسیڈرز کو اتنا ہیومیلیٹ کیا ہے؟ کیا کبھی آپ کے نظر میں کبھی دیکھا ہے یہ ویڈیو بھی جاری کرنا؟ یہ بہت ہی دیکھیے، یہ دیتے ہیں جو ایویڈنس ہے، کبھی کبھی پیش کرتے ہیں، لیکن اوپنلی ان پریزنس آف پریس یا کرنا یہ پہلی بار ہوا ہے۔ لیکن اس میں آپ دیکھیے، اب اتنا ہوتے ہوئے اب دیکھیں ان کا رویہ کیا رہتا ہے۔ رویہ ہیو دے کنڈیمڈ اٹ۔ 4 ملے کل نا، یہ جو ملے جن کی میں بھی بات کر رہا تھا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہے کہ دوسری فارن انٹرفیرنس نہیں، کسی نے یہ اپیل نہیں کی ٹرمپ کو کہ آپ مت کیجئے یہاں پر کوئی کسی قسم کا انٹروینشن مت کیجئے، کسی نے نہیں کہا۔ سنیں گے ڈپلومیسی میں جو ہے اپنا انٹرسٹ، وہ جو ہے اپنی کنٹری کے انٹرسٹ جو انہیں لگتا ہے اچھا، تو وہ یہی ہے، سنیں گے، سن لیا، اپنے گورنمنٹ کو کمیونیکیٹ کریں گے، ایسا دکھایا گیا، یہ ایویڈنسز ہے۔ اب وہ کیا وہاں پر فارمولیٹ پالیسی کریں گے، اسی پر یہ ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے، اتنے بڑے 200 کنٹریز ہے ملک دنیا میں، ایک بھی کنٹری میں یہ ہمت نہیں ہے، ایک کچھ نہیں ہے جو، حالانکہ بڑے بڑے پاور ہم کہتے ہیں، جو اس کو کنفرنٹ کر رہے۔ ابھی دیکھیں، اتنا بڑا ہم رشیا کہتے ہیں، رشیا اپنے جمیلوں میں پھنسا ہے یوکرین پر، وہ کہتا ہے مجھے وہاں ہی چلے تو میں اگر 10 اور کنٹریاں کھائے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ چائنا کا ہے، ساؤتھ چائنا ہے، تائیوان ہے، کچھ اور چیزیں ہیں، وہ اسی میں ہے، وہ کہتا ہے وہ جو کہتے ہیں نا، اسی بہانے اس کو بھی کچھ ملے گا، چھل کپٹ میں کچھ اور ملے گا اس سے بھی، وہ چپ کریں گے۔ اگر اس نے 10 کنٹریز کھائے، ہم نے آدھا کنٹری کھائی تو کیا ہے؟ سارے اپنے سیلف انٹرسٹ پر کھیل رہے ہیں۔ ابھی دیکھیں پھر سے سیریا میں ہو رہا ہے تباہی جو ہو رہی تھے، پھر آ رہے ہیں، اب پھر یو ایس پھر سے وہاں پر بامبنگ کر رہا ہے، ایلیپو میں ہوا، ان کے جو کردس تھے ان کو نکالا گیا، ان کے ساتھ ٹروس کیا گیا۔ کہیں بھی امن جو ہے، جو یہ مرضی ہے کرتے ہیں، کس وجہ سے کرتے ہیں؟ کسی کو جو کسی کے منمانی پوری کر رہے ہیں، کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے، کوئی ان کو کانفرنٹ۔ آپ دیکھیے یو این نے جو اس پر ڈسکشن کیا، کیا ہوا وہاں پر؟ کیا یعنی نہ یونائٹڈ نیشن کچھ کر پا رہا ہے، نہ روس اور چین امریکہ کو روک پا رہے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اور اس جنگل راج میں ظاہر ہے جو چھوٹے ملک ہیں، یا یہ کہ جو الگ سوچ سے اپنے آپ کو یعنی آزادی کے ساتھ چلانا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک بہت مشکل وقت ہے۔ اس میں سب کو اپنی اپنی پہچان، اپنی آزادی بچانا اور بہت سخت ہو گیا ہے۔ اچھا، چیلنجنگ ہے۔ ہاں، ایسی تبدیلی۔ اب چین کے ساتھ امریکہ کا $650 بلین کا جو ٹریڈ ہے، اینول ٹریڈ ہائیسٹ ہے اس میں، اینڈ اٹ از ان فیور آف چائنا۔ وہ کیوں کرے گا؟ سسپینشن ٹریڈ کا کرے گا۔ اور دوسری بات، اس کو لالی پاپ دیا ہے، اس نے کارڈ بھی ختم کیا، جو چائنا کے خلاف ایک بلاگ بنایا تھا 4 کنٹریز کا، اس کی میٹنگ نہیں ہو رہی ہے۔ آج بھی جو مسٹر گور یہاں آئے انڈیا میں، اس نے کہا 2 سال کے بعد شاید کارڈ کی میٹنگ ہوگی۔ وہ اس کو ایک بینیفٹ دیا، لالی پاپ دیا۔ دوسری بات، اس نے کہا ساؤتھ چائنا میں اس کی ہی سپرمیسی رہنی چاہیے، یہ لوکل ہے، میں کیوں آ جاؤں گا۔ یا تائیوان کے معاملے میں وہ زیادہ اب نہیں بولتا ہے جیسے بولتا تھا۔ اب ان کو اگر کچھ دیا، یہ جو ہے بڑے لوگ جو بیٹھتے ہیں، کچھ آپ لوگ، کچھ میں، جو چونکہ بڑا بھائی میں ہوں، میں زیادہ حصہ لوں گا، آپ چھوٹے چھوٹے لوگ اپنے کرو، کوئی کسی سے پوچھتا بھی نہیں ہے۔ یعنی کچھ طاقتور ملک جو ہیں وہ پوری دنیا کو آپس میں بانٹ لیتے ہیں، تقسیم کر لیتے ہیں۔ مجھے یاد ہے
بالکل بالکل. وہی کیا. جس طرح سے ہم نے عراق 2003 جنگ دیکھی اور اس میں برٹش اور فرینچ اور امریکن انہوں نے آپس میں بانٹ لیا کہ کیا کیا کس کو لینا ہے, تو یہ آفٹر وار بھی جو ریکنسٹرکشن وغیرہ ہوتی ہے وہ بھی خود ہی اپنے آپ ہی لیتے ہیں, خود ہی تباہ بھی دیتے خود تھے. کرتے. کس کو ایک آئل کا جو ہوتا تھا کون کس کمپنی کو ملے گا کتنا ہے وہ بالکل خود ہی بالکل. کرتے ہیں. وینزویلا میں جو ہے وہی مسئلہ ہے. یا اس نے کہا میں پاناما کینل کا نام چینج کیا, کسی نے پوچھا؟ یہ جو ہے اس کے لیے وہ بھی اس کے اسٹریٹجیز جانتے ہیں. اسی لیے میں یہ کہتا ہوں حالانکہ یہ بڑا کروشل ٹائم ہے ایران کے لیے, کیونکہ اس وقت اس کی وہ کہتا ہے اسی وقت جو ہو جائے تو ہونے دو, کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن اس کا یہ جو ہے, اور یہ چیلنجنگ ٹائم ہے لیڈرشپ کے لیے, جسے اس کو فیس کرنا پڑے گا بولڈلی, بلنٹلی, تاکہ جو طاقتیں اس کو ڈسٹربلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو عمر بھر پرماننٹلی ان کو موقع کھانی پڑے گی. ایران کے لیے بہت سخت اور اہم وقت ہے کہ یہ دنیا کا جو یہ بالکل پاگلوں کی طرح سے پوری دنیا پر ٹوٹ کر کے پڑ رہا ہے اس کو بھی کنٹین کرنا. اچھا, کل کچھ ایک رپورٹ تھی ٹائمز آف اسرائیل میں تھی اور کچھ اور امریکی میڈیا میں بھی تھی کہ اس وقت نہ تو امریکی فوج ایران کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہے, ساتھ ساتھ اسرائیل کے اندر بھی جو فوج کے ایکسپرٹس ہیں, جو تھنک ٹینکس ہیں, ان کے ذمہ داران بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ایران کے ہتھیاروں کا, خاص طور پر میزائلوں کا ہم سامنا کرنے کی حالت میں نہیں ہے. تو یہ تو آ رہی ہے اوپینین امریکہ کے اور اسرائیل کے آرمی کی اور ان کے ایکسپرٹس کی. ایسی حالت میں یہ دھمکاتے رہنا, مسلسل دھمکاتے رہنا, اس سے کیا کچھ حاصل ہوگا؟ ایران تو دھمکی میں آ نہیں رہا ہے. دیکھیے, اگر آپ نے دیکھا 2 دن پہلے اس نے ڈیفنس ایکسپرٹس کو بلایا ہے اور ان کو بتایا, یہ آپشن رکھا ہے کہ اگر میں حملہ کروں گا آپ کی رائے مجھے چاہیے اس کے بارے میں. یہ اوپنلی نیو یارک ٹائمز اور دوسرے پیپروں میں آیا یہ. اور اس سے پہلے اگر آپ نے دیکھا کہ نیتانیاہو بھی وہاں گیا تھا, دونوں نے یہ کیا تھا, یہ آپشن کیا. اب چونکہ اس میں ڈیفنس ایکسپرٹس کی رائے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, الٹیمیٹلی دے ہیو ٹو ایگزیکیوٹ دی پلان. انہوں نے جو رائے دی ہے اس کا وزن ہوتا ہے, اسی لیے شاید وہ یہ آپشن رکھا ہے. لیکن کس طریقے سے وہ امپلیمنٹ کرے یا نہ کرے جو ان پر ڈیپینڈ کر رہا ہے. جیسے ڈیفنس ایکسپرٹس کیا اس کے بارے میں فائنل جو اس میں دے گی, بٹ اٹ از آن ٹیبل. اس نے کل بھی کہا it is on table, they have not abandoned this plan permanently. اب یہ آن دا ٹیبل کی بات تو امریکہ 10 سال سے 20 سال سے ہمیشہ کرتا رہا ہے. اب ایران کی طرف سے ایک نئی قسم کی بات آنی شروع ہوئی ہے پچھلے 2-3 ہفتے سے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے, اشارہ ہمیں مل جائے کہ آپ ہم پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں, تو ہم پہلے شروع کر دیں گے, پریمپٹیو اسٹرائک شروع کر دیں گے. تو یہ پریمپٹیو اسٹرائک کا ایران کی سوچ, اب سے پہلے تو جو بڑی طاقتیں اپنے آپ کو سمجھتی تھی وہی پریمپٹیو کرتے تھے. اب ایران یہ جو دھمکی دے رہا ہے تو اس کے کیا معنی ہے, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, جب کسی کنٹری کو خطرہ ہوگا اپنی سیکیورٹی کے لیے, انٹیگریٹی کے لیے, سورنٹی کے لیے, تو اس کے پاس اور کیا آپشن رہے گا؟ مجھے بتائیے. جب آپ نے پچھلی بار جب ہم نے دیکھا تو ایران نے بھی برابر مسلسل انہوں نے بھی تاپڑ توڑ میزائل حملے کیے. اب یہ ان کے پاس یہ آپشن ہے, ہو سکتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو پھر ڈسٹرائے بھی کر سکتے ہیں. ان کے پاس کچھ ہو سکتا ہے ایسے ویپنز ہے یا نیوکلیئر ٹیکنالوجی ایسی ہوگی جس کے بارے میں ابھی سارا ڈسکلوز نہیں ہوا ہے, تو وہ کیوں نہ کر. پھر ان کے پاس آپشن کیا ہے آپ بتائیے نا. آپشن ہی نہیں ہے. جب کنٹری کی سروائیول کا مسئلہ ہے, یو کین گو آل آؤٹ فار اٹ. وہ تو ہے, یہی آپشن انہوں نے کلیئرلی کہا ہے. اور یہ نہیں ہے کہ یہ اسرائیل اور امریکہ کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا. دے مسٹ بی نوئنگ. ان کو ہم سے زیادہ یہ پتہ ہوگا کہ یہ کس حد تک جا سکتا ہے.
اس کی ٹیکنالوجی کس حد تک ہارم کر سکتی ہے امریکن انٹرسٹ کو گلف میں، یا اسرائیل کو کس حد تک ہارم کرے گا۔ اسی لیے جو ہے جیسے وہ آپ کہتے ہیں رپورٹ آیا ہے، انہوں نے ایڈوائز کیا ہے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا ہے جس سے فردر ایسکلیٹ اور سارا جو ریجن ہے جنگ کی لپیٹ میں آ جائے، وہ ان کی ایک ایڈوائس ہے۔ اب دیکھنا فائنلی پھر کیا ہوتا ہے، یہ لیڈرشپ کا مسئلہ ہوتا ہے۔ بالکل وہ بالکل اگر بالکل یہی ٹرمپ جیسا ہوتا ہے، ڈیموکریسی میں یہ ہے کہ وہی جب ڈیسیجن لے گا پھر کیا ہوگا تو وہ دوسری بات ہے، لیکن ابھی تک شاید اسی وجہ سے انہوں نے کل کہا ہم بات چیت بھی کریں گے۔ کل جو حکومت کے حق میں ایران میں ریلیاں نکلی بہت بڑے پیمانے پر پورے ملک میں، کیا اس کو ان کی لیڈرشپ کے لیے ایک طرح سے جو بھی وہ فیصلہ لیں جنگ کے سلسلے میں بھی ظاہر ہے وہ ایک طرح کا کیا کنسنٹ بھی سمجھا جائے کہ جو بھی آپ فیصلہ لیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں؟ دیکھیے یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا، جب پہلی وہ جنگ ہوئی نا 12 دن کی، اس وقت لوگوں نے پورا ساتھ دیا، جو ایون اپوزیشن میں بھی تھے نا، پارٹیز جو چھوٹی چھوٹی جو اس حکومت کے پورے ساتھ نہیں تھے، انہوں نے بھی یکجو ہو کر، چونکہ وہ اس وقت ملک کی سالمیت کا مسئلہ آیا، یہی مسئلہ جو ہے جب ملک کی سالمیت کا مسئلہ آتا ہے تقریباً چاہے وہ اپوزیشن میں ہو کہیں بھی ہو، وہ ایک جٹ ہوتے ہیں تاکہ اس کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ اٹ ہیز بین سین ایوری ویئر ان دی ورلڈ، لیکن ہو سکتا ہے وہاں پر کچھ ایلیمنٹس ہے لیکن ان کی تعداد کم ہے جیسے لگتا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے جو یہ سلسلہ کل شروع ہوا ہے یہ کب تک چالو رہے گا، تاکہ جو ایلیمنٹس کام کر رہے تھے حکومت کے خلاف اس سے وہ سبڈیو ہو جائیں گے، سپرس ہو جائیں گے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر وہ سپرس ہو جائیں گے اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ they will lie low، اس کا مطلب ہے ان کے خلاف ایکشن کی بھی ضرورت ہے تاکہ آئندہ اس قسم کے واقعات پیش نہ آئے۔ جی 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 بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ شیخ منظور صاحب، آپ نے اپنے تجربات کی روشنی میں بہت چیزیں بتائیں۔ ہمارے درشکوں کو آج کا ویڈیو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، دھنیہ واد، شکریہ، جے بھارت، جے ہند۔ ہمارے چینل میڈیا سٹار ورلڈ کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سیدھے ملتا رہے۔ اگر آپ کو ہماری خبریں پسند آتی ہیں تو انہیں اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹس پر شیئر کرنا نہ بھولیے تاکہ اور لوگ بھی حقیقت سے واقف ہو سکیں۔